وہ دانا درخت کا جو بھی دانا تھا، اس درخت کا دانا آپ نے اسی لیے کھایا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں فرشتوں میں سے ہو جاؤں، یا آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دونوں خواہشیں بری ہیں یا اچھی ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان کا مقصد یعنی وہ پھل کھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا تھا ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 20۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ فوسوسا، پھر وسوسہ ڈالا، لاہما، ان دونوں کے دلوں میں، دلوں لفظ بریکٹ میں آ جائے گا، الشیطان، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ بے پردہ کر دے، لاہما، ان کے لیے، ما وریا، جو ڈھانپا گیا تھا، انہما، ان سے، من سے، سوآتہما، ان کی شرمگاہوں، وقال، اور کہا، ما، نہیں، نہاکما، منع کیا تمہیں، ربکما، تمہارے رب نے، عن، سے، ہذہ، اس، الشجرۃ، درخت، الا، مگر، ان، کہ، تکونا، کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں، ملکینی، فرشتے، او، یا، تکونا، کہیں نہ ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے اور ہر جگہ سے کھانے کی اجازت عطا فرمائی، حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک درخت کے قریب جانے کی ممانعت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اور اس کا انجام بیان فرمایا کہ اگر تم نے یہ نافرمانی کر دی تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ ابھی ہم جو آیہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے خود وجہ بیان فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی کے سرزد ہو جانے کی، کہ اس کی وجہ کیا بنی۔ اللہ پاک کو بھی معلوم ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کتنی گہرائی سے جانتا ہے، دلوں کے راز، دلوں میں اٹھنے والے مدہم سے، موہوم سے، دھندلے سے، خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ کس قدر واقف ہے اور کس قدر آگاہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فوسوس لہما الشیطان، پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے۔ اب وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں حدیث النفس، دل کی بات، دل کے خیالات۔ وسوسہ دل کے خیال کو کہتے ہیں وسوسہ۔ تو یہ وسوسہ اندازی کی ابلیس نے، شیطان نے کی۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی، یہ دونوں آدم و حوا، یہ کپل، یہ جوڑا، یہ تو جنت میں رہتے تھے، ابلیس تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو یہ جنت میں پہنچ کیسے گیا؟ اور جنت میں پہنچ کر اس نے وسوسہ اندازی کر کیسے لی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر اس نے خیال اتار کیسے لیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب سوچنے والی بات ہے۔ آپ خود سوچئے گا، لیکن میں مفسرین کرام کی آراء کی روشنی میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قرآن مجید نے جن باتوں کو بالاختصار بیان کیا ہے، ہمیں بھی ان باتوں کو بالاختصار ہی لینا چاہیے۔ یعنی جن باتوں کی مکمل گہرائی میں جا کر
بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے جن باتوں کو بیان نہیں کیا، ہمیں بھی ان باتوں کی تہ تک اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی جن باتوں کو اللہ پاک نے مختصر رکھا، ہم بھی ان باتوں کو مختصر رکھتے ہیں۔ بس اتنی بات سمجھ لیں کہ ابلیس نے وسوسہ ڈال لیا، جیسے بھی ڈالا وسوسہ اس نے ڈال لیا۔ اللہ پاک نے شیطان کو طاقت اور قدرت تو دے رکھی ہے، وہ وسوسے تو ڈالتا ہے، دلوں کے اندر وہ خیالات تو ڈالتا ہے، لیکن وہ صرف خیال ہوتا ہے، خیال۔ اللہ پاک نے ہمیں آزادی بھی دے رکھی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس کا خیال، یعنی وہ جو شیطان ہمارے دل کے اندر خیال ڈالے گا، اس خیال پر عمل کرنے یا اس خیال پر عمل نہ کرنے کی اللہ پاک نے ہمیں آزادی بھی دے رکھی ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، لیکن میں یہاں آگے جانے سے پہلے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات کو چاہتے تو جھٹک سکتے تھے، اس کی بات کو چاہتے تو رد کر سکتے تھے، مگر آپ نے رد کی کیوں نہیں؟ یعنی اس نے وسوسہ ڈالا تو آپ نے اس کے وسوسے کو قبول کیوں فرما لیا؟ آپ اس پر عمل پیرا کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ اللہ پاک آگے بیان فرما رہا ہے۔ آیت کے اگلی آیت کے اندر وہ بات آ جائے گی کہ اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی تھی، اور یہ دنیا کا پہلا واقعہ تھا۔ تفصیل کے ساتھ بات آگے کروں گا۔ یہاں اب دیکھیے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے۔ بات پھر سمجھیے گا کہ ابلیس نے یہ وسوسہ اندازی کیوں کی تھی، وہ کیا چاہتا تھا، اس کا پلان کیا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا، پس پردہ بات کیا تھی؟ وہ یہ چاہتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے، آدم و حوا کے لیے بے پردہ کر دے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے، یعنی ان کی شرمگاہوں پر جو جنتی لباس تھا، ان کے جسم پر جو جنتی لباس تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس لباس کو اتار دے، آپ کو برہنہ کر دے، آپ سے یہ لباس اتر جائے۔ یہ لباس فاخرانہ، یہ عظیم الشان لباس، انتہائی قیمتی، مہنگا، نفیس ترین، خوبصورت ترین، بہت کاسٹلی جو لباس ہے، وہ لباس آپ سے اتر جائے اور آپ برہنہ ہو جائیں، آپ ننگے ہو جائیں۔ وہ ننگا ہی کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسانوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو ننگا کر کے بد تہذیبی اور بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ خواتین یا کچھ مرد وہ اگر اپنے آپ کو برہنہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کو ننگا کرنا یہ کام ابلیس کا کام ہے۔ یہ جو ہم مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں اور ہمیں مغربی تہذیب بڑی اچھی لگتی ہے اور ہمیں عورتوں کا برہنہ ہونا، ننگا ہونا یہ بڑا اچھا لگتا ہے، تو یہ سوچ ابلیس کی سوچ ہے۔ یہ کام کسی شریف انسان کا کام نہیں ہے، یہ کام ابلیس لعین خبیث کا کام ہے۔ اس نے اس کام کی ابتدا کی، اس نے اس کام کا آغاز کیا کہ انسان کو ننگا کیا جائے۔ تو لوگوں کو ننگا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ننگا کرنا دونوں معنی کے اندر ہے، یعنی کسی کا لباس بالکل اتار دینا یا کسی کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ کسی کی ذلت پسند کرنا، چاہنا کہ کوئی بھری مجلس کے اندر بدنام ہو جائے، بھری مجلس کے اندر اس کی عزت لٹ جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی پگڑی اچھل جائے، لوگ اس کے اوپر قہ قہے لگائیں، لوگ اس کے اوپر تالیاں بجائیں، لوگ اس کے اوپر سیٹیاں بجائیں، لوگ اس کو انتہائی مجروح کر دیں، تو یہ کسی کو ذلیل کرنا اور کسی کو رسوا کرنا یہ کام بھی ابلیس کا کام ہے۔ کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے، کسی کی عزت کو خاک میں نہیں ملانا چاہیے۔ ہر انسان کی عزت نفس ہے، اس عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں معنی کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو ننگا بھی نہ کریں اور کسی کو ذلیل و رسوا بھی نہ کریں، یہ کام شیطان کا کام ہے۔ وقال، اور کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، ابلیس نے کہا نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے،
الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے۔ یہ ہے وہ وسوسہ اندازی جو ابلیس نے کی تھی۔ ابلیس نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا تھا، ابلیس نے دل کے اندر یہ بات اتاری، حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کے اندر یہ خیال ڈالا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا ہے۔ منع صرف اس لیے کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو درخت کے قریب گئے اور جو آپ نے درخت سے کھانا کھایا یا پھل کھایا، وہ پھل اسی لیے آپ نے کھایا، وہ دانہ درخت کا جو بھی دانہ تھا، اس درخت کا دانہ آپ نے اسی لیے کھایا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں فرشتوں میں سے ہو جاؤں، یا آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دونوں خواہشیں بری ہیں یا اچھی ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان کا مقصد یعنی وہ پھل کھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرنا مقصد تھا ہی نہیں۔ مقصد تو یہ تھا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا، چلے میں یہ پھل کھا لیتا ہوں، اسی سبب میں ہو سکتا ہے کہ فرشتوں میں سے ہو جاؤں، اور اسی سبب ہو سکتا ہے کہ میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہ بھی یہاں ایک بحث ہے کہ آپ نے یہ کیوں چاہا کہ میں فرشتہ ہو جاؤں، فرشتوں میں سے ہو جاؤں؟ کیونکہ آپ تو مسجود ملائک تھے، انسان کا مقام تو فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ تو اس کا جواب سمپل سادہ سا جواب ہے کہ کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، فرشتے سونے جاگنے سے پاک ہیں، انہیں نیند آتی نہیں ہے۔ وہ جو بشری عوارض ہیں، بشری تقاضے ہیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ان سے مستغنی ہو جاؤں، مجھے کھانے پینے کی حاجت ہی نہ رہے، اور میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ اور ہمیشہ زندہ رہ کر میں کیا کروں؟ یا کھانے پینے سے مستغنی ہو کر، بے نیاز ہو کر میں کیا کروں؟ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں۔ وہ جو تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے نیند آتی ہے، وہ نیند بھی ختم ہو جائے، اور وہ جو بشری عوارض ہیں وہ عوارض بھی ختم ہو جائیں، اور ملکوتی صفات مجھے عطا کر دی جائیں، فرشتوں کی صفات مجھے عطا کر دی جائیں، اور میں ہمیشہ رہوں، اور ہمیشہ رہ کر میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں، اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کروں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ستائش بیان کروں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے، عبادت خداوندی میں مصروف رہنے کے لیے وہ اس درخت کے قریب گئے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 21 کے اندر یہی بات خود بیان فرما دی۔ یہ کسی مفسر کا قول نہیں ہے، اللہ پاک کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، وَقَاسَمَهُمَا، اور قسم اٹھائی ان دونوں کے سامنے۔ ہمارے ابا جی حضرت آدم اور ہماری اماں جی حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے قسم اٹھائی۔ کیا قسم اٹھائی؟ اور اس نے قسم اٹھا کر کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب دیکھیں وہ اپنے آپ کو شو کیا کر رہا ہے، یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ دنیا کے اندر پہلا دھوکہ تھا جو دھوکہ ابلیس انسان کو دے رہا تھا۔ یہ فرسٹ آف آل تھا، یہ پہلا واقعہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے اصل روپ کو نہیں جان سکے۔ اب ہمارے سامنے تو اس کو بیان کر دیا گیا ہے، ہمیں تو اس کا روپ جاننے میں کوئی خطا نہیں کھانی چاہیے، ہمیں تو کوئی بھول چوک نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو بتا دیا گیا یہ واقعہ، یہ کوئی پہلا اس وقت یہ پہلا تھا۔ ہمارے پاس جب ابلیس آئے گا اور ہمارے دل کے اندر وسوسے ڈالے گا اور ہمیں آ کر اپنا خیر خواہ بتائے گا، تو ہمیں تو اس کا پتہ چل چکا ہے، اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ کہتا وہ یہی ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگانے اپنا بن کے لوٹتے ہیں۔ آج بھی یہی روش چل رہی ہے، جو بھی لوٹے گا وہ پہلے اپنا بنے گا، ہوگا بیگانہ، ہوگا دشمن، مگر آ کر یقین یہ دلائے گا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا ہمدرد ہوں،
میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا نہ کرو۔ جو آ کے ہمیں ڈستا ہے وہ اسی انداز سے ڈستا ہے، آ کے وہ ہمارے سامنے جس تیر کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے وہ تیر اس کا یہی ہوتا ہے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، میں تو تمہارا سپورٹیو ہوں، میں تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ جملے یہی ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اگر کوئی یہ جملے بولے تو ہمیں اس کے جملوں سے کبھی بھی کوئی خطا نہیں کھانی چاہیے۔ اب اس نے قسم اٹھائی، اور قسم اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس بات سے بھی ابھی واقف نہیں تھے کہ اللہ کے نام کی بھی کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے۔ بھلا کوئی اللہ کے نام کی بھی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی نام اللہ کا لے اور قسم جھوٹی اٹھا دے؟ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ابلیس اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا دشمن بن سکتا ہے یا میرا دشمن بن سکتا ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر اللہ کا نام لے کر قسم جھوٹی اٹھائے گا۔ کسی کریم شخص کا اپنی پاکیزہ سیرت کے سبب، اپنی پاک نفسی کے سبب کسی مکار سے، کسی دھوکہ باز سے دھوکہ کھا جانا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے جو غلام عبادت زیادہ کرتا تھا، لمبی رکعتیں پڑھتا تھا۔ آپ کے بعض غلام صرف آزاد ہونے کے لیے لمبی رکعتیں پڑھتے اور خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے، نمازوں کے اندر روتے دھوتے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے۔ آپ جب اس غلام کا یہ حال دیکھتے آپ اس کو آزاد کر دیتے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے جو غلام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے لمبی رکعتیں نہیں پڑھتے، یہ تو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں تاکہ آپ انہیں آزاد کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہمیں کوئی اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے تو ہم ایسا دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو کسی کریم شخص کا اپنی پاکیزہ سیرت کے سبب دھوکہ کھا لینا، کسی مکار سے، کسی دھوکہ باز سے، کسی فریبی سے دھوکہ کھا بیٹھنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جب ابلیس کی بات کو تسلیم کیا، ایڈمٹ کیا، ایکسیپٹ کیا اور آپ نے اس کی بات پر عمل کر دیا تو اس کے پیچھے وجہ یہی تھی، اس نے وسوسہ کیا تھا اور وسوسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے قسم اٹھائی تھی، تب آپ کو یقین آیا تھا اس کی بات کا کہ ہاں یہ صحیح بات کہہ رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 21 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔